حامدا ومصليا أما بعد قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ سامعین مکرم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہوا کہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اس لحاظ سے ہم امت محمدیہ کہلائے۔ میں آپ کے سامنے آج ختم نبوت پر گویا کہ ایک درس ہے یہ، اور یہ ابتدا ہے ختم نبوت کے سلسلے میں۔ وجہ یہ بنی یہ بیان ریکارڈ کرانے کا کہ شہر پونا کے اندر گاہے بگاہے 2 سالوں کے اندر قادیانیت اپنے شباب پر نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے شیعیت بھی پنجہ آزما ہے، اور تقریباً 3-4 فرقے خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر کافی محنت کر رہی ہے۔ رپورٹ یہاں تک ہے کہ 4000 بچے جو کالج اور اسکول سے تعلق رکھتے ہیں وہ ارتداد کے راستے پر چلے گئے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم علماء کو ختم نبوت کی بہترین تفسیر اور تشریح اور توضیح امت کے سامنے لائے اور شہر والوں کے سامنے لائے، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ ختم نبوت کا مقام مسلمانوں کے اندر کتنا ہے اور کیسا رہا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ مسلمہ عقیدہ، مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ یہ ہے ختم نبوت کے سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں اور رسولوں کے خاتم ہیں۔ اب نیا کوئی رسول یا اب نیا کوئی نبی، چاہے وہ تشریعی اعتبار سے ہو یا غیر تشریعی اعتبار سے ہو، نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف جو آنے کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، چاہے وہ اس آیت کی تشریح اور توضیح کسی بھی طریقے سے کرے، بہتر سے بہتر تفسیر لانے کی کوشش کرے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر ایک کونا نکالے، ایک گوشہ نکالے کہ غیر تشریعی نبوت کو داخل کر دے اور ذلیت کا عقیدہ اس کے اندر ثابت کر دے، تو ہمارا متفقہ، مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ انسان کافر ہے، مرتد ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا اس سلسلے میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک واقعہ پیش آیا، اور ایک مسئلہ کے تحت ایک صاحب جو ہے مسئلہ لے کر کے آئے۔ وہ کیا تھا کہ اس زمانے میں کسی نے ختم نبوت کا انکار کیا تھا اور خود کو نبی تسلیم کرانا چاہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس واقعے کی تفصیل آئی، اور یہ بات آئی کہ وہ شخص مہلت مانگنا چاہتا ہے اس بات کی کہ میں آپ کے سامنے دلائل، یعنی دنیا کے سامنے دلائل پیش کروں، مجھے کچھ مہلت دیا جائے کہ میں بھی ختم نبوت کا حصہ ہوں، یعنی نبی کا حصہ ہوں یا رسول کا حصہ ہوں، بہرحال۔ تو اس موقع پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دیکھیں یہ شخص آپ لوگوں سے مہلت مانگ رہا ہے، لیکن اس مہلت پر، یعنی اس کی مہلت پر جو مسلمان تیار ہوگا یہ نیت سے کہ یہ دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، اور اس کی دلیل آنے کے بعد ہم پرکھیں گے، دیکھیں گے، وہ شخص کافر ہے۔ بہت بڑا جملہ تھا کہ جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور لوگ اس سے نبوت کا ثبوت مانگے، وہ انسان کافر ہے۔ لہٰذا ہم یہ مانتے ہیں کہ بہتر سے بہتر تشریح اور تفسیر بھی اس سلسلے میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ مسلمہ اور متفقہ عقیدہ ہے۔ یہ رہی ہماری بنیادی باتیں۔ ختم نبوت ہمارے لیے اتنا اہم
اور بنیادی عقیدہ کیوں ہیں اس کے اوپر بھی ایک واقعہ آپ گوش گزار کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں اور مسیلمہ کذاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے 2 قاصد بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور یہ کہیں کہ اللہ نے آپ کی نبوت کو برقرار رکھا ہے اور آپ کی نبوت کے اندر مجھے شریک ٹھہرا دیا ہے، گویا کہ آپ اپنے علاقے کے نبی ہیں اور آپ کے بعد میں بھی نبی ہوں۔ تو اس نے ایک نظریہ دیا کہ پارٹنرشپ کا معاملہ کر لیتے ہیں کہ آپ بھی نبی اور ہم بھی نبی، لہٰذا آپ اپنے اعتبار سے محنت کریں اور ہم جو ہے اپنے اعتبار سے محنت کریں گے۔ یہ 2 قاصد آئے، بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصدوں سے فرمایا تھا کہ کیا آپ بھی مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم ان کی نبوت کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک خواہش ظاہر کی تھی، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ فرمایا تھا کہ اگر آپ قاصد نہ ہوتے، یعنی قاصد اس زمانے میں جو ہوا کرتا تھا تو سیاستاً جو قاصد ہوا کرتا تھا اس کو قتل کرنا جائز نہیں تھا، مصلحتاً یعنی دنیاوی اعتبار سے یہ مناسب نہیں معلوم ہوا کرتا تھا کہ قاصد کو قتل کیا جاتا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر قاصد نہیں ہوتے تو اسی وقت آپ کی گردن میں اڑا دیا ہوتا۔ یہ بڑا جملہ تھا، لہٰذا بہرحال وہ آ گئے۔ کتابوں میں بات ہے کہ ان میں سے ایک صاحب تو مسلمان ہو گئے تھے آخر زمانے میں، اور ایک صاحب مسلمان نہیں ہوئے اور آخر زمانے تک وہ مسیلمہ کذاب کی نبوت کو تسلیم کرتے رہے۔ ہوا یہ بخاری میں روایت موجود ہے اور اسی طریقے سے دیگر احادیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور جہاں تک بخاری کی بات ہے تو وہاں پر یہ بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا گیا۔ تو جب وہ آئے تو جب معلوم چلا کہ مصر والوں کو کہ یہاں ایک محدث آ رہے ہیں تو بڑا اچھا استقبال کیا گیا، اور اس وقت کا جو والی تھا وہ باہر نکل کر کے حضرت کا استقبال کیا، لہٰذا استقبال چل رہا تھا، گھوڑے پر سوار ہی تھے کہ ایک شخص پر نظر پڑی۔ وہ شخص وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں مسیلمہ کذاب کا قاصد بن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تھا، اور اسے فرمائے تھے کہ اگر آپ قاصد نہ ہوتے تو قتل کر دیے جاتے۔ آپ نے یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ آپ کیا وہی شخص ہیں جو نبوت کا پیغام لے کر کے پہنچے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا آپ بھی ابھی تک جو ہے اسی عقیدے پر قائم ہیں، یعنی مسیلمہ کذاب کے عقیدے کو مانتے ہیں، اس کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، یا اس کے نبوت کو تسلیم کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں اسی پر قائم۔ لہٰذا روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے والی کو بلایا اور کہا کہ جب تک یہ شخص قتل نہیں کر دیا جائے گا اس وقت تک میں گھوڑے سے اتروں گا نہیں، لہٰذا سب سے پہلے اس کو قتل کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ اتریں۔ یہ جو واقعہ ہے اس کو دوسرے بعض لوگوں نے ایسا نقل کیا کہ جب حضرت عثمان ذی النورین کا زمانہ آیا اس موقع پہ یہ کوفہ کے گورنر بنائے گئے تھے، یعنی گورنر سے مراد یہ ہے کہ ان کو بھیجا گیا تھا کوفہ کے اندر تعلیم اور تعلم کے لیے۔ جب یہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص جا رہا ہے، لہٰذا اترے اور اس سے وہی سوالات جواب ہوئے کہ بھئی ابھی تک آپ اس عقیدے پر قائم ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ لہٰذا عبداللہ ابن مسعود اپنے ہاتھوں سے اس شخص کے گردن کو قلم کیا اور یہ کہا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا تھا کہ آپ کو قتل کر دوں، لیکن سیاستاً نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قاصد کو قتل کرنا جرم تھا، لیکن اب ایسا معاملہ نہیں ہے، میں خود والی ہوں، لہٰذا والی اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اور ابھی آپ جو ہے قاصد بھی نہیں ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لہٰذا اس شخص کو قتل کیا گیا۔ ان واقعہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ان واقعہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ دیکھیں ختم نبوت کا انکار اور اس سلسلے میں نبوت یعنی نبی اپنے آپ کو تسلیم کرانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا سوائے موت اور قتل کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے، علماء کا اجماع ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں مزید آگے باتیں آتی رہیں گی۔ ہمیں قرآن مقدس کی طرف چلنا چاہیے، اور ظاہر بات ہے اتنا اتفاقی مسئلہ ہے تو اس بارے میں قرآن مقدس کی بھی آیت تو ہونی چاہیے جو صاف طور پر بتا رہی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت جو ہے ختم نبوت کا انتہا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم۔ لہذا اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ
مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدہ کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر قرآن مقدس سے 100 آیتیں جو ختم نبوت پر مستدل تھی، معنی اعتبار سے یا ظاہراً اعتبار سے ان کو جمع کیا، اور اسی طریقے سے 210 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہیں جو ختم نبوت پر ثابت ہے، اور پھر جو ہے اصحاب کے اور امت کے بہترین طبقہ کا اجماع نقل کیے ہیں. یہ 3 چیپٹر ہے اس کتاب کا. اس کے اندر حضرت والا نے اپنی بساط کے مطابق 100 آیتیں پیش کی ہیں. ان میں جو سب سے پہلی آیت اور سب سے بڑی اور سب سے احسن ہے وہ یہ ہے جو میں نے خطبہ کے اندر پڑھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیت پر ہم ذرا مختصر روشنی ڈال لیتے ہیں کہ اس سے واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کس قدر ثابت ہوتی. اس آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ شان نزول کی طرف چلیں گے تاکہ واقعہ کا پس منظر اور ختم نبوت کی وضاحت ہمیں سمجھ میں آ سکے. شان نزول اس آیت کا یہ ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، اور اوپر سے بیان ہوتا چلا آ رہا ہے. واقعہ کچھ ایسا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شادی ہوئی تو پھر یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے. کچھ دن کے بعد حضرت زید بن حارثہ کے خاندان، ان کے چاچا اور والد اور اسی طریقے سے بعض لوگ آئے اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، چونکہ وہ غلام تھے اور غلامیت اس طرح ثابت ہوئی کہ ان کے گاؤں کے اندر جو ہے کسی نے حملہ کیا اور وہاں جو ہے مردوں کو غلام، عورتوں کو جو ہے باندیا بنا کر لے کر آ گئے، اور یہ بکتے بکتے ایسا ہوا کہ مکہ کے اندر آئے، اور مکہ کے اندر آنے کے بعد حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا. یہ پوری تاریخ ہے حضرت زید بن حارثہ کی غلامیت کے سلسلے میں. بہرحال ان کے خاندان کے لوگ آئے اور کہا کہ اب آزاد کرنا چاہیے اور ہمیں لے کر کے جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت زید جانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل لے کر کے چلے جائیں، خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں. حضرت زید سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ؟ تو حضرت زید نے انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہے، محبت ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در نہیں چھوڑ سکتا. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا، اور اسی وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا، یعنی متبنہ بیٹا جسے کہتے ہیں، بنا لیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں ان کا والد اور یہ آج سے میرے بیٹے ہیں. واقعہ جو تھا وہ پورا ہوا. اب کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے اندر، عرب کے اندر ایک رواج تھا، وہ بھی ذرا سماعت کر لیں، کہ متبنہ کے سلسلے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا کا قائم مقام ہے، کہ جس طریقے سے حقیقی بیٹا وراثت کے اندر شریک ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے متبنہ کا بھی مسئلہ ہے. تو متبنہ اور حقیقی بیٹا کے اندر، یعنی نسبی بیٹا کے اندر، سلبی بیٹا کے اندر کوئی فرق نہیں تھا. لہٰذا تمام کے تمام لوگ زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد جو ہے رجل کے مقام تک نہیں پہنچی ہے، لیکن حضرت زید تو ہیں، تو حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. لہٰذا یہ کافی دن تک چلتا رہا. پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی زاد بہن تھی، اس سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کرا دی گئی. اب حضرت زینب بنت جحش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہیں، یہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، قریش خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، بڑا اعلیٰ خاندان ہے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام ہیں، اور وہ بھی قریش کے نہیں ہیں، کسی اور مقام سے آئے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ جو فرق مراتب ہے، اس بنیاد پر بہت زیادہ دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی قائم نہ رہ سکی، اور کسی وجہ کے تحت یہ شادی جو ہے منقطع ہوئی اور طلاق کی نوبت آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا، بار بار سمجھاتے تھے کہ حضرت زید کو کہیں ایسا نہ ہو کہ طلاق دے دیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ان کو طلاق ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا جو پھوپھی زاد
بہن کا معاملہ ہے یہ ناراض ہو جائیں گی اور ان کو ذرا جو ہے ذہنی اعتبار سے الجھاؤ کے شکار ہو جائیں گی، لہٰذا یہ سمجھاتے رہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ بھئی طلاق کی نوبت نہ آئے، لیکن معاملہ جو ہے طول پکڑتا گیا اور یہاں تک معاملہ پہنچا کہ ایک دن ایسا ہے کہ حضرت زید نے بہرحال طلاق دے دی۔ طلاق کیا دینا تھا؟ طلاق دینا تھا کہ واویلا جو کھڑا ہونا تھا کھڑا ہو گیا۔ اس سے بڑا جو مسئلہ پیش آیا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے دل کے اندر یہ نیت کی کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں ان سے نکاح کر لوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے اعتبار سے یہ معلوم تھا کہ ان سے نکاح درست ہے، لیکن کفار مکہ کے طعن اور تشنیع کا بھی ڈر تھا کہ یہ کیا کہیں گے، یہ افواہ اڑائیں گے کہ دیکھو اپنی بہو سے شادی کر لیے اور حضرت اپنی بیٹے کی جو ہے بیوی سے شادی کر لیے تو ایک دھبا لگا دیں گے، اس بات کا خدشہ تھا۔ بہرحال یہ دل کے اندر بات تھی، کسی سے شیئر نہیں کی تھی، لیکن جیسے طلاق ہوئی اور عدت گزری ویسے اللہ حکم نازل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان میں حضرت زینب بنت جحش سے آپ کا نکاح کر دیا ہے، یعنی گویا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نکاح کر لیں، لہٰذا اب وہ جو خطرات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امڑ آئے، اور وہ جو سوچ رہے تھے ایسا ہوگا وہ بعینی ویسا ہی ہوا، اور چاروں طرف سے طعن و تشنیع کے نشانہ بنائے گئے، خوب اچھالے گئے کہ دیکھیں بیٹی کی بیوی سے شادی کر لیے اور فلاں ہیں، یہ معاملہ ہوتا چلا گیا۔ تو اسی واقعے کی تردید کے لیے کہ دیکھیں کہ اپنی جو بہو ہوتی ہے، اپنی بہو سے مراد یہ کہ متبنہ بیٹی کی جو بیوی ہے یہ واقعتاً اپنی اولاد کی بیوی کی طرح نہیں ہے کہ اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے جب وہ اولاد ہی نہیں ہے اور تو اس کی بیوی سے ان کا نکاح جائز ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے مسلمانوں کا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ نکاح کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی رجل کے باپ نہیں ہیں، کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ یہ تین ٹکڑا ہے۔ نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ یہ بات ہو گئی شان نزول کی۔